السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ سبق یاد کر رہے ہوں گے۔ جس سے پہلے سبق پڑھایا گیا تھا تختی نمبر 4 حروف مدہ کا، تو یاد کر لیا ہوگا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو۔ تو اس سے پہلے آپ نے الف کا پڑھ لیا ہے کہ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، جب الف سے پہلے زبر آئے تو۔ اور اب پڑھایا جائے گا کہ یا سے پہلے زیر ہو تو اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے، اتنا ہی جتنا یہ ادھر الف والا پڑھا تھا آپ نے۔ تو حروف مدہ کتنا کھینچا جاتا ہے وہ ہم نے ہدایت میں بتا دیا تھا کہ کتنا کھینچنا ہے، کیسے کھینچنا ہے، ہجے روانی کیسے پڑھنا ہے ان کو، وہ ہدایت میں ہم نے سب بتا دیا تھا۔ تو امید ہے کہ ہدایت بھی دیکھ لی ہوگی اور یہ سب بھی یاد کر لیا ہوگا، ہجے روانی دونوں یاد کر لیا ہوگا۔ تو ابھی آگے بڑھتے ہیں۔ حروف مدہ کے یہ بھی ہے، حروف مدہ 3 پڑھایا تھا اس سے پہلے، الف یا واو۔ الف کا بیان ہو چکا پورا، اور اب یا کا بیان پڑھنا ہے۔ تو ابھی یا کا پڑھتے ہیں۔ یا جس پر جزم ہو اور جس سے پہلے زیر ہو، یا آ گئے، اس سے پہلے یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو۔ بچوں کو جزم کی پہچان پہلے کرائیں، یا جو بچے پڑھ رہے ہیں پہلے جزم سمجھ لیں کیا ہوتا ہے۔ جزم یہ اس طرح کی بنتی ہے، اور جزم کو سکون بھی کہتے ہیں۔ آپ سکون بھی کہہ سکتے ہیں، جزم بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ یا کے اوپر آئے گی اور اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو اگر یا پہ جزم آ گیا، اس سے پہلے زیر نہیں آیا بلکہ زبر آ گیا، تو پھر کھینچ کے نہیں پڑھا جائے گا، اس کا بیان بھی آگے آئے گا۔ زیر آئے گا تو کھینچ کے پڑھیں گے۔ چلیں پہلے بچوں کو جزم کی پہچان کرا دیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ یا پہ جزم آیا تو اس کو پیچھے والے حرف سے ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر ثی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر زی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر صی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، ضا یا زیر ضی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر ہی۔ چلیے مشق پڑھتے ہیں۔ مشق کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، سارے حروف کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ ابھی اس سے پہلے آپ نے یہ پڑھ لیا، زبر زیر پیش والا پڑھ لیا، وہ بھی آئے گا یہاں پہ مشق میں آ جائے گا۔ زبر زیر پیش کو ان کو نہیں کھینچنا ہوتا تھا۔ اب اسی طرح حمزہ زبر یہ جو پڑھا، حمزہ الف زبر یہ الف والا پڑھا ہے آپ نے حروف مدہ میں، وہ بھی ادھر آئے گا، تو اس کو دھیان سے پڑھنا ہے، دھیان سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں آئیں گے، یا سے پہلے زیر والا بھی اور الف سے پہلے زبر والا بھی۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ یہاں پہ دیکھیے یا کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو اس کو کھینچ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ زیر ہے، اس کے بعد یا پہ جزم نہیں ہے، صرف زیر ہے۔ تو آپ نے پڑھا تھا زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تو یہاں پہ زیر آیا تو اس کو جلدی پڑھیں گے۔ فی ہی، حمزہ زبر را زیر ری، اری۔ اب یہاں پہ دیکھو حمزہ کو بھی جلدی پڑھنا ہے کیونکہ زبر ہے صرف، اور را کو بھی جلدی پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پہ صرف زیر ہے، نہ یہاں پہ یا ہے نہ یہاں پہ الف ہے۔ تو اری، حمزہ زبر را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی، حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، اجی، با پیش بو، اجیبو، یا پیش یو، واو الف زبر وا، یوا، را یا زیر ری، یواری، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، حا پیش حو،
مفاتیح را الف زبر را زا زیر زی رازی قاف یا زیر قی رازقی نون زبرنا رازقین. شاید آپ دھیان دے رہے ہوں کہ یہاں پہ دیکھیے 2 حرف 3 حرف سے زیادہ حرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے 5 حرف آ رہے ہیں 4 حرف آ رہے ہیں تو ہم ایک حرف کے ہجے لگا رہے ہیں پھر پیچھے سے ملا رہے ہیں. ٹھیک پھر ایک حرف کے ہجے لگا رہے ہیں پھر پیچھے سے ملا رہے ہیں. اسی طرح جتنے بھی حرف آتے جائیں گے ایک حرف کے ہجے لگا کر کے پورا پیچھے سے ملائیں گے, پھر ایک حرف کے ہجے لگائیں گے پھر پورا پیچھے سے ملائیں گے. عین زیر عی با الف زبر با عبا دال یا زیر دی عبادی عین زبر ع ذال الف زبر ذا عذا با یا زیر بی عذابی تا زبر تا میم الف زبر ما تما ثا یا زیر ثی تماثی لام پیشلو تماثیلو میم زبر ما قاف الف زبر قا مقا. دیکھو ہم نے یہ 2 حرف کے ہجے لگائے پیچھے سے ملا لیا. اب آگے ہجے لگائیں گے دال یا زیر دی پھر پیچھے سے ملایا مقادی. اب یہ آخری بچہ اس کو پڑھیے را پیش رو پھر پیچھے سے ملائیے مقادیر میم زبر ما قاف الف زبر قا مقا دال یا زیر دی مقادی را پیش رو مقادیر حمزہ زبر ا خا یا زیر خی اخی حاضر ہی اخیہ با زبر با نون یا زیر نی بنی حاضر ہی بنی ہی. چلیے روانی پڑھتے ہیں. دینی فیہ ارنی کتابی اجیب یواری مفاتیح رازقین عبادی عذابی تماثیل مقادیر اخیہ بنیہ. تو اس طرح پہلے آپ ہجے لگائیں گے پھر اس کے بعد روانی پڑھیں گے. جب ہجے یاد ہو جائے پھر آپ روانی یاد کرنا ہے. اگر آپ کو پورا ایک ساتھ میں نہیں یاد کر پا رہے ہیں تو آپ پہلے اس کو اتنا یاد کریں. ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب یہ یاد ہو جائے جتنا اچھا یہ یاد ہوگا آپ کو اتنا اچھا یہ پڑھنے میں رہے گا. جب یہ کچا ہوگا تو یہ بھی کچا رہے گا, یہ پکا ہو جائے گا تو یہ بھی یاد کرنے میں آسانی رہے گی. لہذا اس کو پہلے پکا خوب یاد کر لیں پھر اس کے بعد اس کے ہجے یاد کریں پھر اس کے بعد روانی یاد کریں. جب 2 لائن یاد ہو جائیں پھر اس کے بعد نیچے کے 2 لائن یاد کریں. تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں گے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں گے اور یاد ہوتا چلا جائے گا. تو ٹھیک ہے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ یاد کر رہے ہوں گے اور یاد کرتے رہیے, اور جو بھی سمجھ میں نہ آئے اس کو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ.